بڑی ہی پیاری حدیث ہے، اس کو سنیں گے انشاءاللہ رب العزت ایمان تازہ ہوگا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، اور اس کو روایت کیا ہے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دنیا کا مال حلال کا ذکر ہے، حرام کا نہیں، اتنا یاد رکھے۔ اور حلال اور حرام اس میں بہت بڑا فرق ہے۔ جب حلال کے لیے اتنی سزائیں ہیں کہ اللہ اس سے غضبناک ہوگا، تو آپ حرام کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ میں رب تبارک و تعالیٰ کیسا معاملہ فرمائے گا۔ حدیث سنیے، ایمان تازہ ہوگا۔ رسول نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دنیا کا مال حلال اس لیے تلاش کیا کہ دوسروں کے سامنے دستے سوال پھیلانا نہ پڑے، یعنی مانگنے کے لیے ہاتھ کو پھیلانا نہ پڑے، اور اہل و عیال پر سعی ہو سکے۔ یہ سعی کیا ہے؟ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سعی نہ ہو سکے اور پڑوسی پر مہربانی کر سکے تو سعی کیا ہے؟ سعی مطلب ہے کوشش کرنے والا، یعنی نفقہ اہل و عیال کے ذمہ داری ادا کرنے میں محنت کرنے اور کوشش کرنے والا، یعنی اہل و عیال کی پرورش کے لیے، ان کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے محنت و مشقت کر کے رزق حلال جو کماتا ہے، مال حلال جو کماتا ہے، اور پڑوسیوں کے اوپر جو مہربان رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اس حال میں اٹھائے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہوگا۔ جس نے دنیا کا مال حلال اس لیے کمایا کہ دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اس کے بچوں کی اچھی طریقے سے پرورش ہو سکے، اور جو اس کے پڑوس میں ہے تو اس کی وہ دیکھ بھالی کرتا رہے، اس کے اوپر مہربانی کے ساتھ پیش آتا رہے، تو جو قیامت کے دن جب اٹھے گا تو اللہ رب العزت اس کے ساتھ یہ معاملہ فرمائے گا کہ اس کا جو چہرہ ہوگا وہ 14ویں چاند کی طریقے سے روشن ہوگا، اس کا چہرہ 14ویں چاند کی طریقے سے چمک رہا ہوگا۔ اب اس کے بارے میں سنیے، جس نے مال حلال تو کمایا، جس نے دنیا کا حلال مال اس لیے طلب کیا کہ زیادہ مالدار ہو جائے، جو آج کل اکثر لوگوں کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ میں یار جلد سے جلد مالدار ہو جاؤں، اور ہر غریب سے غریب آدمی مالدار ہونے کی فکر رکھتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور اس میں بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی بھی غلط قدم اٹھا لیتے ہیں، حرام طریقے سے پیسے کو جمع کرتے ہیں، بلکہ جتنا اللہ رب العزت نے نفع اور جتنا فائدہ حلال میں رکھا ہے، حرام میں نہیں۔ حرام کا مال ایک طرف آئے گا، دوسری طرف چلا جائے گا، آزما کر کے آپ دیکھ لیجئے، اور حلال کا پیسہ آپ کے پاس میں آئے گا، اس کی برکتیں بھی معلوم ہوں گی، اور پیسہ بھی آپ کے پاس میں موجود رہے گا۔ سنیے آگے، جس نے دنیا کا مال حلال اس لیے طلب کیا کہ زیادہ مالدار ہو جائے اور دوسروں پر فخر کر سکے، اور دکھاوے کے لیے اور ناموری کے لیے مال کو خرچ کرے، یعنی کہ آپ دیکھیے مسجدوں سے اعلان ہوتا فلاں نے 1 لاکھ روپیے دے دیے، فلاں نے 2 لاکھ روپیے دے دیے، فلاں نے اتنا دیا، فلاں نے اتنا دیا۔ کچھ تو ایسے ہیں کہ اگر ان کا نام نہ بولا جائے، میں کچھ جگہوں کے اوپر دیکھ چکا ہوں یہ بات، کہ تو وہ بار بار کوشش کرتے میرا نام بولا جائے، اور نام جب بولا نہیں جاتا ہے تو 4 آدمیوں میں بات کرتے ہیں میں نے پیسے دیے تھے، میرا نام بولا نہیں گیا تھا۔ تو ان کے لیے کہ جس نے مال حلال تو کمایا، لیکن اس لیے کہ لوگ اس کو مالدار کہیں اور دوسروں کے اوپر وہ فخر کرے، دکھاوے کے لیے اس نے مال اکٹھا کیا، اپنے نام کے لیے، اپنی واہواہی کے لیے مال خرچ کیا اور مال جمع کیا، تو قیامت کے دن اس حال میں اللہ رب العزت سے ملاقات کرے گا کہ اس پر غضب فرمائے گا، اللہ رب العزت اس سے ناراض ہوگا، یعنی اس کے اوپر عذاب فرمائے گا۔ تو مسلمانوں سوچو، جس نے حلال مال کمایا اور اس کو حلال ہی طریقے سے خرچ کیا، بس نیت کا اتنا فرق ہوا کہ ایک نے حلال مال کمایا تو اس کی نیت یہ تھی کہ دوسروں کے سامنے مجھے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، اپنے بچوں کی پرورش کے لیے، اپنے پڑوسی کا خیال رکھنے کے لیے اس کے اوپر مہربانی کر رہا ہے، تو اللہ اس کے چہرے کو چاند سے روشن فرما رہا ہے۔ چاند کی جتنی روشنی ہوتی ہے 14 تاریخ میں، اتنا چہرہ قیامت کے دن اس کا روشن فرمائے گا۔ اور ایک نے مال حلال دنیا کا اس لیے کمایا کہ لوگ اس کو امیر کہیں، لوگ اس کی واہواہی کریں، لوگ اس کا نام ادب کے ساتھ ملیں، تو اللہ قیامت کے دن اس سے جو ہے غضبناک ہو کر کے مخاطب ہوگا، اللہ اس کے اوپر عذاب فرمائے گا۔ ایک حکایت سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کر لیجئے۔
دوستو روایت ہے کہ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کا نام سبھی لوگوں نے سنا ہوگا، ماشاءاللہ یہ اللہ کے بہت ہی پیارے بندے ہیں اور اللہ کے نبی ہیں، ان کا نام کافی زیادہ مشہور ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے دستور کے مطابق کبھی کبھی بھیس بدل کر، یعنی بھیس بدل، گاؤں والا بھیس بدل لیا، بہروپے کا بھیس بدل لیا، اس طریقے سے حضرت داؤد علیہ السلام بھیس بدل کر گھر سے نکلتے اور رعایا میں گھومتے، جو ملتا اس سے اپنی سیرت و خصلت کے بارے میں پوچھتے تھے کہ داؤد کیسا آدمی ہے، داؤد کی سیرت کیسی ہے، داؤد کی حکومت کیسی ہے، داؤد کا عدل کیسا ہے، حکومت و عدل سے بارے میں، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں لوگ، کیا کہتے ہیں رعایا۔ اس طریقے کے سوال حضرت داؤد علی نبینا علیہ السلام کبھی کبھی لوگوں کے بیچ میں جا کر کے رعایا سے پوچھا کرتے تھے کہ کسی کو شکایت تو نہیں ہے کہ داؤد سے کہ حکومت اچھی طریقے سے نہیں چلا پا رہے ہیں، انصاف عدالت میں اچھی طریقے سے نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام بھیس بدل کر کے پوچھا کرتے تھے، لیکن اللہ کا نبی اور اس کے اندر عیب ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سب کی زبان سے بس تعریفیں نکلتی، کیونکہ اللہ کا نبی حکومت بھی اچھی چلاتا ہے اور عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے اللہ کا نبی آتا ہے، لوگوں کو اچھی بات بتانے کے لیے اللہ کا نبی آتا ہے۔ آگے سنیے، لوگوں سے پوچھتے، ایک روز کی بات ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نوجوان آدمی کی شکل میں حضرت داؤد علی نبینا علیہ السلام کے سامنے آ پڑے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس میں حضرت جبریل علیہ السلام ایک نوجوان انسان کی شکل میں آئے تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ان سے پوچھا، اے نوجوان، داؤد علیہ السلام جس سے سب سے پوچھا کرتے تھے اسی طریقے سے ان سے بھی پوچھا، اے نوجوان، تو داؤد کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے؟ داؤد کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا، کیا کہنا، بہت خوبیوں والا بندہ ہے وہ، بہت خوبیوں والا بندہ ہے وہ۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ جواب دیا اور پھر آگے ارشاد فرمایا، بجس اس کے کہ اس میں ایک نامناسبت خصلت ہے، ایک نامناسب خصلت ہے، اس کے اندر باقی بہت ہی بہترین بندہ ہے، اس کی خوبیاں کیا بیان کی جائیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب اتنا سننے کے بعد پوچھا، اچھا وہ نامناسب عادت اس کی کیا ہے؟ اے نوجوان، اس کے اندر وہ جو نامناسب عادت ہے وہ کیا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، وہ مسلمانوں کے بیت المال سے کھاتا ہے، مسلمانوں کے بیت المال سے کھاتا ہے۔ بیت المال کس کو کہتے ہیں؟ ابھی تلک کر کے آپ لوگوں نے اس لفظ کا معنی سنا ہوگا، بیت المال کس کو کہتے ہیں؟ بیت المال کہتے ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں حضرات وہ تو خیر جانتے ہوں گے، بیت المال کہتے ہیں قومی خزانے کو، قومی خزانے کو، جہاں قوم کا خزانہ جمع ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں بیت المال۔ مسلمانوں کا جہاں خزانہ جمع ہو رہا ہے اس کو بولتے ہیں بیت المال، مسلمانوں کے بیت المال سے کھاتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے نزدیک اس بندے سے زیادہ پیارا کوئی بندہ نہیں جو اپنے ہاتھ کی محنت سے کھاتا ہو، یعنی خود کماتا ہو اور خود کھاتا ہو۔ اللہ رب العزت کے وہاں اس سے محبوب اللہ کے نزدیک کوئی بندہ ہی نہیں ہے۔ جب حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام نے اتنا سنا، اس نوجوان کی بات سن کر حضرت داؤد علیہ السلام رو پڑے اور اپنے عبادت خانے کو لوٹ گئے اور اللہ سے دعا مانگی کہ اے میرے رب، مجھے کوئی ایسی صنعت یعنی دستکاری سکھا دے جو میں روزی کمانے کے لیے اپنے ہاتھ سے کر لیا کروں، اور اس کے ذریعہ تو مجھے مسلمانوں کے بیت المال یعنی قومی خزانے سے بے نیاز کر دے۔ تو دعا قبول ہو گئی، اللہ نے آپ کو لوہے کی ذرہ بنانا سکھا دیا اور لوہے کو آپ کے لیے مثل موم نرم کر دیا، حتیٰ کہ وہ آپ کے ہاتھ میں گندھے ہوئے آٹے کی طرح ہو جاتا۔ اور حضرت کا دستور بن گیا کہ جب اجلاس قضا برخاست فرماتے اور گھر والوں کے کاموں سے بھی فارغ ہو جاتے تو ذرہ بناتے اور پھر اس کو بیچ کر کے اس سے اپنا گزر بسر کرتے، اپنے اہل و عیال کے اوپر اس پیسے کو خرچ کیا کرتے تھے۔ اس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید کے اندر بھی فرمایا ہے، وہ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے حکمرانوں کو سمجھ لینا چاہیے، دنیا کے جتنے بھی حکمراں ہیں کہ حکومت کیسے چلائی جاتی ہے، لوگوں کے پیسے کو کھاتے ہیں، حکومت کیسے چلائی جاتی ہے اللہ کے نبی سے سیکھیں، اس حکایت سے سیکھیں۔
دوستو قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے جو بیان فرمایا ہے اس واقعے کو ذکر فرمایا وہ یہ ہے وَأَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کر دیا۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے